اللہ کی اطاعت کا شوق پیدا کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ آپ ذرا سوچیں، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور اماں ہاجرہ، کوئی سہولت نہیں، صحرا میں پڑی ہیں، صرف ایک زمزم چلا ہے، اور اس زمزم سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے، دوائی بھی وہیں سے ہو جاتی ہے، بیماری ہو اسی کو پی کر شفا ہو جاتی ہے۔ ایک پانی پہ نظام چل رہا، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی دیواریں ہیں، نہ کوئی کچا پکا گھر ہے، نہ کوئی ضروریات اور سہولیات ہیں، اور خامن بھی کوئی نہیں، خامن بھی کوئی نہیں، اور ایک ماں اپنے بچے کو پال رہی ہے بغیر باپ کے۔ کیا تربیت کی وہ اللہ تعالیٰ نے کھولی کہ صرف آپ نے اماں ہاجرہ کا دوڑنا دیکھا، آپ نے صفا اور مروہ پہ بھاگنا دیکھا، آپ نے صرف زمزم کا نکلنا دیکھا۔ اس ماں نے جو بچے کو بنایا وہ کیسے پتا چلے گا کہ اس ماں نے جو بچے کو تیار کیا وہاں بیٹھ کر، صرف شب و روز گزارنے اور زندگی کا سہارے میں قربانیاں نہیں دی ہیں، بلکہ ماں نے قربانی ایک مقصد پر دی ہے، اور اس مقصد پہ بچہ کھڑا کر دیا۔ اب وہ کیسے پتا چلے گا کہ ماں نے بچے میں کیا بھرا؟ اس کو اللہ کھولنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے ابراہیم کو خواب دکھایا کہ جاؤ اپنے بچے کو قتل کرو۔ ماں کی تربیت کھولنی ہے کہ اس بچے نے 7 سال میں سیکھا کیا ہے، اور ماں نے اس کے اندر اتارا کیا ہے، کیا تربیت ہے۔ تو جاؤ ذرا، اب جو چھری لے کر گئے اور بچے کو پکڑ کے سامنے کھڑا کیا، اور وہاں جو ہم کلام ہوئے ہیں، یہاں اسماعیل کی تربیت کھلی۔ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو چھری سے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ ابراہیم نہ پوچھتے ذبح کر دیتے تو ذبح تو پھر بھی ہو جاتا، لیکن اسماعیل اور اماں ہاجرہ کا کردار کیسے کھلتا، ماں کی تربیت کیسے کھلتی؟ تو اس لیے پوچھا بتا تیری کیا رائے ہے، تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کروں؟ تو اسماعیل یہ 6-7 سال کا بچہ، جو میں نے کہا تربیت کا زمانہ شروع ہوتا ہے، 6-7 سال کا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یہاں 2 چیزیں سامنے ہیں، ایک والد ہیں، والد کا ادب بھی ملحوظ رکھنا ہے، اور ایک اللہ ہے جس کا حکم آیا ہے، اس کا ادب بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ یہ اسماعیل کی تربیت، باپ کا ادب بھی ملحوظ۔ یہاں باپ تھپڑ مار دے تو بچہ آنکھیں نکالنے لگتا ہے، باپ 2 گالیاں نکال دے، ڈانٹ دے تو رنگ پیلا پڑ جاتا، غصے سے لال پیلا ہو رہا ہوتا ہے، اور غصہ اپنے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم؟ چھری چلاؤں گا، تیری گردن کاٹوں گا، تیری گردن کاٹوں گا، تجھے ذبح کرنے لگاؤں۔ اسماعیل کہہ سکتا تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ مجھے میری ماں نے پالا، آپ تو تھے ہی نہیں، 7 سال بعد آئے ہو اور آ کے ذبح کرنا چاہتے ہو؟ نہ آپ نے خرچہ بھیجا، نہ آپ نے پیسے بھیجے، نہ آپ نے ہمارا حال پوچھا، نہ آپ ہمارے ساتھ تربیت میں تھے۔ 1000 باتیں اسماعیل کر سکتے تھے، باپ کا ادب بھی سامنے، کہا میں چھری چلانے لگا ہوں، تیری گردن اتاروں گا۔ جرم بھی کوئی نہیں، وجہ بھی کوئی نہیں۔ اسماعیل نہیں پوچھ رہے کیوں، وجہ نہیں پوچھا۔ یا عبد، میرے پیارے ابا جان، اگر یوں کرنے میں خوشی ہے تو کر لیں، گردن کاٹنی ہے تو بچہ حاضر ہے۔ باپ کے سامنے بچہ کہاں بول سکتا ہے؟ آپ نے گردن لینی ہے لے لیں، آپ چھری پھیرنا چاہتے ہیں میں حاضر۔ یہ ہے ماں کی تربیت کہ باپ کے آگے آنکھیں نہ نکالنا، باپ کے آگے زبان نہ کھولنا، باپ کے آگے حیل و حجت نہ کرنا۔ یہ ماں نے صحرا میں بیٹھ کے سکھا دیا۔ آج ساری دنیا کی تعلیم گاہیں اس ماں کی تربیت پہ قربان ہیں۔ ساری بڑی بڑی فیسیں، بڑے بڑے ٹیچر، بڑی بڑی تعلیم گاہیں، بڑے بڑے دروس، بڑے بڑے اسباق، بڑے بڑے لیکچر، اور حال یہ ہے کہ باپ 2 گالیاں نکال دے تو آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، باپ نصیحت کی بات کر دے تو آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ حال یہ ہے، قربان جائیں اس اماں کی تربیت پر۔ صحرا میں بیٹھی عورت، اسباب سے خالی عورت۔ ہمارے یہاں رونا ہی صرف پیسے کا ہے،
تربیت کا دھیان ہی کوئی نہیں. کہتی گھر میں لڑائیاں ہیں چونکہ پیسہ نہیں. کیا بچوں کی تربیت کریں؟ پیسہ نہیں. بغیر پیسے کے تربیت کہاں ہوتی ہے؟ تربیت ہوتی ہے، تربیت کرنے سے ہوتی ہے، پیسے سے تھوڑا ہوتی. صحرا میں اما ہاجرہ بیٹھی ہیں، باپ بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں. زمزم پیتے ہیں پیاس بجھ جاتی، زمزم پیتے ہیں بھوک مٹ جاتی، زمزم پیتے ہیں بیماری کو شفا مل جاتی. صبح بھی زمزم، دوپہر بھی زمزم، شام بھی زمزم، ساری زندگی اس پانی پہ گزارتی. لیکن نظریہ بچے کا کیا بنایا کہ باپ کے آگے بولنا نہیں. ادب سکھا دیا ماں نے. اس پر علامہ اقبال بولا کس نے سکھائے ابراہیم کو آداب فرزندی. یہ کہاں سے اسماعیل اتنا باادب بنا؟ یہ کون سے مکتب سے پڑھ کے آیا؟ یہ کون سی تعلیم گاہ کا فارغ ہے؟ یہ کس استاد کا تربیت یافتہ ہے؟ یہ کہاں سے تعلیم پڑھ کے آیا؟ وہ تو ایک دن تعلیم گاہ نہیں گیا، ماں کی درسگاہ نے بنا دیا. ماں کی تعلیم گاہ نے اس کی تربیت کر دی. باپ کے آگے نہ بولنا. کہا یا ابت، وہ کہہ رہے ہیں میں تیرا گلا کاٹوں گا، اور اسماعیل پیار میں آ رہے ہیں. یا ابت پیار کا جملہ ہے. میرے پیارے ابا جان، آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، آپ میرے باپ ہیں، آپ نے قتل کرنا کر دیں، یہ بھی کوئی بھلا بات ہے. یہ اتنی بڑی تربیت. اس میں ایک تو ہے باپ کا ادب، دوسرا اللہ کا ادب کہ اللہ نے میری زندگی مانگی حاضر. اللہ نے میری زندگی مانگی حاضر. اگر میری موت سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اسماعیل کو زندگی نہیں چاہیے. اگر میری موت سے میرا اللہ راضی ہو جائے مر کے چھری چل کے تو مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. مجھے اور کیا چاہیے؟ میرا جینا بیکار ہے اگر میرا اللہ راضی نہیں، اور میرا مرنا ٹھکانے لگ جائے گا اگر میرا اللہ راضی. باپ کا بھی ادب، اللہ کا بھی ادب. اللہ کی بات کو بھی نہیں ڈالا، باپ کی بات کو بھی نہیں ڈالا. کوئی عذر، کوئی حیلہ حجت، کوئی آگے سے تکرار، کوئی آگے سے دفاع نہیں، کچھ نہیں، بلکہ خود تیار ہیں، خود بتا رہے ہیں مجھے یوں ذبح کرو. یہ فرما برداری اسماعیل علیہ السلام نے جو صحرا میں دکھائی اور ماں نے ان کے اندر اتاری، یہ جو فرما برداری، تو اللہ نے اس کا نتیجہ دیا کہ اسماعیل کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرما. ایسی عظیم الشان نسل دے دی اللہ نے. سارا عرب اسماعیل کی آل ہے، سارا عرب اسماعیل کی آل سے بنا. اتنا بڑا، اتنی بڑی تربیت اس ماں کی. آج کی مائیں اما ہاجرہ سے سبق سیکھیں. تربیت کے لیے بڑے لیکچر نہیں چاہیے، ہمارے پاس موجود ہیں. جس ماں نے اسماعیل بنایا، آج کی ماں اس ماں سے سبق سیکھے کہ ماں کیسے اسماعیل بناتی. خود اللہ کے نبی نے تربیت فرمائی اپنی اولاد کی. ہم کیا ذہن بنا رہے ہیں؟ چل پتر پیسہ نہیں تو کچھ نہیں. یہ ذہن ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسے نو سلام ہے. پیسہ ہے تو لوگ پوچھتے ہیں، پیسہ نہیں تو کوئی نہیں پوچھتا. اللہ کہیں کھاتے میں ہے کہ اللہ پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا؟ نبی پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتا؟ ایک کھاتے سے کوئی نہیں. لوگ پیسے تو بغیر نہیں پوچھتے. کیا لوگوں کو راضی کرنا ہے؟ کیا زندگی کا مقصد لوگ ہیں یا اللہ ہے؟ زندگی کا مقصد اللہ ہے یا لوگ ہیں؟ اس کی اندر اتر گیا کہ ساری زندگی لوگوں کو خوش کر دیا رہنا. اس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ ناراض کرنا پڑے کر لیں گے، نبی ناراض کرنا پڑا کر لیں گے، آخرت بگاڑنی پڑی بگاڑ لیں گے، قبر کو عذاب سے بھرنا پڑا بھر لیں گے. بس لوگ خوش ہونے چاہیے، لوگ میرے ترانے پڑھیں، لوگ میری تعریفیں کریں. پہلا نظریہ غلط، پہلا ذہنی غلط کہ لوگوں کو راضی کرنا. آپ نے ساری زندگی کی کایا پلٹ کے رکھ دی بچے کی. پتر پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، جب پیسہ نہیں تو لوگ کوئی نہیں پوچھتے. لوگ نہ پوچھا. اللہ کہاں ہے؟ اللہ کی میں پوچھتا ہے. سکھانا تو یہ تھا. اگر نبی ہے تو اللہ پوچھے گا، نبی نہیں تو اللہ نہیں پوچھے گا.
اللہ کی اطاعت ہے تو اللہ ساتھ ہے، اللہ کی اطاعت نہیں ہے تو اللہ ناراض ہے، اور اللہ نہیں تو کچھ نہیں. ساری دنیا مل جائے، اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا. اللہ کا رسول اپنے بچے کو کیا سکھا رہا ہے وہ بھی ذرا دیکھیں. عبداللہ بن عباس آپ کے چچا زاد ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں، اور چھوٹے بچے تھے، تو آپ ان کی تربیت فرما رہے ہیں. یا غلام انی اعلمک کلمات، بیٹا میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، پلے سے باندھ لینا. یہ ہے تربیت. احفظ اللہ یحفظ کا، میرا سبق اور اللہ کے نبی کا سبق دیکھیں. احفظ اللہ یحفظ کا، بیٹا ہمیشہ اللہ کو خیال میں رکھنا، کہیں اللہ ناراض نہ ہو، ہمیشہ اللہ کو سامنے رکھنا، تو اللہ تیری حفاظت کرے گا. لوگ تو ہے ہی نہیں بیچ میں، لوگ پوچھن نہ پوچھن، اپنا بنے کوئی نہ بنے، جان اللہ ساتھ ہونا چاہیے. پہلا ذہن بچے کا، احفظ اللہ یحفظ کا، بیٹا اللہ کو ساتھ لینا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تو ہمیشہ اللہ کو سامنے رکھے گا تو اللہ بھی ہر کام میں تجھے سامنے رکھے. تو مدد کو بلائے گا اللہ موجود ہوگا، تو پکارے گا اللہ آئے گا، تو دعا پہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ سنے گا، تو سوال کرے گا اللہ پورا کرے گا، تو مدد مانگے گا مدد آئے گی. یہ کب ہوگا؟ جب تو اللہ کو ہمیشہ سامنے رکھے گا تو اللہ بھی ہمیشہ اپنی نظر کے سامنے تجھے رکھے. پھر ذہن بنایا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا. لوگ تو بیچ میں آئے نہیں. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب کبھی مدد مانگنا تو اللہ سے مانگنا. پھر وہ اگلا ذہن جو میں بتا رہا ہوں، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اگر ساری دنیا کے زمانے کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تجھے نفع پہنچانا چاہتے ہیں اور اللہ نفع نہیں پہنچانا چاہتا، تو بیٹا تجھے کبھی نفع نہیں پہنچے. آپ تو لوگوں کو بیچ سے نکال رہے ہیں کہ بیٹا لوگ نفع نہیں دے سکتے، اللہ دے گا، اور اللہ دینا چاہے تو لوگ لے نہیں سکتے، اور اللہ نقصان پہنچانا چاہے گا تو ساری دنیا کے لوگ تجھے نفع پہنچانا چاہیں تجھے نقصان پہنچ کے رہے گا. آپ نفی کر رہے ہیں، ہم بچوں میں اتار رہے ہیں، پیسے تو بغیر کوئی نہیں جے پوچھتا، پیسے تو بغیر کوئی نہیں جے اپنا ہوندا، بہن پر آوی نہیں پوچھتے جے پیسہ نہیں. یہ کیا ذہن بنا رہے ہیں ہم؟ یہ کیا ذہن اولاد میں اتار رہے ہیں؟ کیا لوگوں کو راضی کرنا ہے؟ کیا انسانوں کو راضی کرنا ہے؟ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو سارے لوگوں کو راضی کرتا پھرے اور اس کا کوئی دشمن نہ ہو، کوئی مخالف نہ ہو، ہر ایک کے ہاں وہ ممدوح ہو، قابل تعریف ہو، اور سبھی لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوں، غالب گمان یہ ہے کہ یہ مداہن اور منافق ہوگا، چونکہ مومن ایسا نہیں ہو سکتا. جس کے ساتھ بیٹھے ویسی بات کر دی، جس کے ساتھ بیٹھے ویسی بات کر دی، اس کا مقصد لوگوں کو راضی کرنا ہوگا، یہ مومن نہیں ہو سکتا. پہلا سبق غلط ہے. لوگ پوچھیں نہ پوچھیں، اللہ میرا ساتھ ہونا چاہیے، وہ ناراض نہ ہو، لوگ بھلے ناراض ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے گا، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے گا، جن کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ بھی ناراض ہوگا، اور انہی لوگوں کو اللہ اس پہ ناراض کر دے اور یہی اس کی مذمت کریں گے. اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور یہ جن کو ناراض کیا تھا اللہ ان کو بھی اس سے راضی کر دے. پہلے اپنے حدود تو متعین کریں. میں سفر کر کہاں رہا ہوں؟ اولاد کو دے کیا رہا ہوں بھائی؟ ہم اولاد کو انسان دے رہے ہیں کہ تمہاری منزل لوگ ہیں، لوگوں کو راضی کرو. معاشرہ پیسے کے بغیر عزت نہیں کرتا. نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ عمل کے بغیر عزت نہیں کرتا. اللہ ایمان اور عمل کے بغیر عزت نہیں کرتا. اللہ ایمان اور عمل کے بغیر نہیں پوچھتا. لہذا پیسہ نہیں، ایمان چاہیے، عمل چاہیے. ساری محنت کا رخ یہاں سے بدلتا ہے. تو ذہن اللہ کے نبی کا بنا رہے ہیں. اما فاطمہ بھوک سے ہیں،
آپ کی محبوب ترین بیٹی لخت جگر. کون چاہتا ہے میری بچی فقر و فاقے میں ہو؟ ہر باپ کی خواہش ہے اولاد کو اطمینان میں دیکھے تو خوشی ہوتی، اولاد خوش دیکھے تو خوشی ہوتی. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت علی کے گھر فاقہ. اماں کو پتا چلا، حضرت علی نے آ کے بتایا کہ مال غنیمت میں بکریاں آئی ہیں اور ہمارے گھر میں نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ پیسہ، کچھ بھی نہیں، تو آپ جائیں اور کچھ بکریاں اللہ کے نبی سے لے آئیں. آپ کا سوال اللہ کے نبی رد نہیں کریں گے چونکہ آپ لختے جگر ہیں. حضرت فاطمہ چلی گئیں، اللہ کے نبی سے جا کر عرض کیا کیا رسول اللہ فاقے ہیں، کھانے کو نہیں پینے کو نہیں، آپ بکریاں عنایت فرما دیں. آپ کے پاس مال آیا بہت سارا، تو آپ تقسیم تو فرما ہی رہے ہیں، تو ہمیں بھی عنایت فرما دیں. اب اللہ کے نبی چاہتے تو دے سکتے تھے، کون پوچھتا آپ سے؟ اور اولاد ہے، اپنا گھر ہے، باقیوں کو بھی دے رہے ہیں تو آپ کو بھی دے دیتے. لیکن یہاں تربیت ہے، فاطمہ کی تربیت. آپ نے کہا بیٹی فاطمہ اگر تم کہو تو 5 بکریاں دے دیتا ہوں، اور اگر تم کہو تو جبریل آئے تھے میرے پاس اور مجھے 5 اللہ کے خاص کلمے سکھا گئے ہیں، 5، تو اگر تم کہو تو وہ لے لو، اگر تم کہو تو بکریاں لے لو. ایک طرف آخرت کا علم رکھ دیا جبریل کا، ایک طرف دنیا رکھ دی، پتہ چلے فیصلہ کیا ہوتا. ضرورت کلمات کی نہیں ہے، ضرورت بکریوں کی. لیکن فاطمہ کی تربیت کہاں سے کھلی؟ اللہ کے نبی نے تربیت فرمائی، اولاد کا ذہن بنایا. تو فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ فاقہ تو پہلے چل رہا ہے، چند دن اور چلا لیں گے، بکریاں نہ ملی تو فاقہ اور چل جائے گا، لیکن جو جبریل علم لایا ہے اللہ کا یہ نہیں ملے گا. آپ یہ بتا دیں بکریاں رہنے دیں، آپ یہ دے دیں. آپ نے انہیں سکھایا یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یہ جبریل 5 کلمات لے کر آئے. اب فاطمہ یہ لے کر خالی ہاتھ واپس جا رہی ہیں. حضرت علی پیچھے انتظار میں تھے کہ فاطمہ آئے گی تو کچھ لے کر آئے گی. جب دیکھا خالی ہاتھ، ما وراءک یا فاطمہ، فاطمہ کیا لایا؟ تو عجب جواب دیا، ذهبت من عندك للدنيا واتيتك بالاخرہ. اے علی میں گئی تو دنیا لینے تھی لیکن تیرے پاس آخرت کا سودا لیا. دنیا نہیں لائی، میں آخرت لے آئی، میں نے دنیا آخرت پر چھوڑ دی. حضرت علی فرمانے لگے خیر ایامک یا فاطمہ، اے فاطمہ آج تیری زندگی کا بہت خوبصورت دن ہے کہ دنیا آخرت میں آخرت کو چنا، دنیا کو نہ چنا. یہ تربیت اللہ کا نبی اپنی اولاد کی کر رہا ہے کہ مال اہم نہیں ہے، اس پر ایمان نہ بیچنا، بھوک پر ایمان نہ بیچنا. فاقے اور بھوک اور پیسے کے لالچ میں نہ جھوٹ بولنا، نہ سود لینا، نہ رشوت لینا، نہ فاقے کے نام پر زنا کرنا، نہ فاقے کے نام پر اپنی عزت کا سودا کرنا، نہ فاقے کے نام پر اپنی غیرت کو بیچنا، نہ فاقے کے نام پر ہر حرام کو حلال کرنا. فاقہ حرام کو حلال نہیں کرتا. ہمارے ہاں لوگوں نے فاقے کو جواز بنا لیا، چونکہ فاقہ ہے چوری بھی جائز ہے، فاقہ ہے ڈاکہ بھی جائز ہے، فاقہ ہے رشوت بھی جائز ہے، فاقہ ہے عورت عزت بیچے وہ بھی جائز ہے، چونکہ پیٹ کو پالنا ہے، فاقہ ہے بچوں کے فاقے ہیں لہذا ہر قتل بھی جائز ہے. کیا کریں، بچوں کی روٹی کا مسئلہ ہے. ہمارا مذہب تو روٹی بن گیا، اپنی اور بچوں کی روٹی، ہر حرام حلال. اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے نا نا چند دن فاقہ اور صحیح، چند دن فاقہ اور صحیح، لیکن حرام بھی نہیں جانا، حلال پہ رہنا. کیسی بیٹی کی تربیت فرمائی. اور دکھ اتنا ہے، پیار اتنا ہے کہ آپ تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر اور فاطمہ آٹا گوندھ رہی اور اونٹ کی کھال کا لباس زیب تن تھا اور زبان پہ قرآن تھا. آٹا گوندھ رہی، زبان پہ قرآن. اللہ کے نبی منظر دیکھا، آپ دیدہ ہو گئے. دکھ تو ہے، باپ تو ہیں، آپ دیدہ ہو گئے. اور فرمایا یا فاطمہ تجرعی مرارت الدنیا لنعیم الآخرہ. یہ چند کڑوے گھونٹ ہیں دنیا کے مصائب کے،
یہ ہنس کے گزار لے، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کون باپ ہے جو بیٹی کو یہ سبق دے رہا ہے؟ یہاں تو باپ کہہ رہا ہے نہیں آکڑ جائیں، میں تیرے نال ہاں، میں تیرے نال ہاں۔ کئی باپ خود اپنی اولاد کے گھر خراب کر رہے ہوتے ہیں، خامن سامنے کھلو جائیں، اسی کو مر گئے پیچھے ہیں وہاں، کوئی گل نہیں تیرے نال ہاں۔ یہ شے دے رہے ہیں نافرمانی کی، بغاوت کی، خود بنیاد رکھ رہے ہیں گھر توڑنے کی۔ اچھا چونکہ تربیت نہیں ہے تو ہمارا معاشرہ جنگل بناؤ۔